بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہ قیامت کا تصور نہیں تھا جس سے وہ نالا تھے، بلکہ وہ اس کو اپنے آبا و اجداد کی تضحیک، بے عزتی سمجھنے لگے تھے، اور یہ ان کے لیے سارا معاملہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ اب وحی میں بھی یہ کہا جانے لگا کہ قبائلی آبا و اجداد نادان اور جاہل تھے، یہ جوہلا کے سیاہ تاریک دور سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ باور کرایا جانے لگا کہ انہیں بروز قیامت اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تاریخ میں عقیدہ وحدانیت پر قائم آبا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا اور پیغمبروں سے عزت بخشی گئی، مگر ان کے علاوہ تمام لوگ جو ایک خدا کے تصور سے منکر تھے، انہیں جنت میں باغوں کے رہائشی کی بجائے جہنم میں آگ کے ساتھی کہا جانے لگا، چونکہ اب بعد از موت کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ اہلیان مکہ کے منکر آبا و اجداد وحدانیت کو مان لیتے، تو آپ علیہ السلام کے مخالفین نے اس کا مطلب یوں لیا کہ اس طرح ان کے باپ دادا کو قطعی رد کر دیا جائے گا، آگ کا ساتھی قرار دے کر ان کی ہتک کی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے شدید بے عزتی سمجھا اور لغوی معنوں میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور الہامی پیغام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، شاید اس کے لیے آبا و اجداد کے طریق کو ترک کر دینے میں کوئی خاص قباحت نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو واقعی کوئی مشکل نہیں تھی، مگر یہ بھی تو سچ ہے کہ ایک وقت میں غیر ارادی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے براہ راست آبا اور اقربا نے انہیں بددل کر دیا تھا، آپ علیہ السلام کو لا تعلق چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس معاشرے میں اصل مدعی جوڑ کر یعنی متعلق بنا کر رکھنا تھا۔ بہرحال اب جس دعوت کا وہ پرچار کر رہے تھے وہ ان کی اپنی انفرادی اور ذاتی شناخت سے کئی بڑھ کر معاملہ بن چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی مثال ان کے زمانے سے 6 صدی قبل آنے والے ایک دوسرے نبی کی مانند تھی۔ وہ دور دراز شمال میں گرجا کے برآمدوں میں آج بھی گونجنے والی ان صداؤں کی ہی طرح لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ گھرانے، کنبے اور قبیلے کے روایتی بندھن سے بلند ہو کر ایک خدا کے نام پر اکٹھے ہو جائیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔